ہاں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ، کلو وشربو من رزق اللہ، قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے جتنا دیا ہے، لیکن صفات رسول یہ بھی ہیں کہ دوسروں کا خیال کیا جائے، دوسروں کا خیال کیا جائے۔ مفتی اعظم ہند جیسا مرشد اب ملنا مشکل ہے، ایک بزرگ نے بریلی شریف میں ہی مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا۔ انہوں نے 3 بار کہا، وہ میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے کہا بیٹا پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، ایسا تھا اب ایسا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ حضور یہ کیا بتا رہے ہیں آپ، ایسا تھا ایسا؟ کہا پہلے جو معاملات تھے وہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، اب ایسا ہو گیا یعنی سب کے ہاتھ لینے والے رہ گئے، دینے والا نہیں رہ گیا۔ میرے عزیزوں کیا آج حالات ایسی ہیں کہ صرف ہرس باقی رہ گئی ہو، لالچ باقی رہ گئی ہو؟ ہمارے اندر یہ طمع اور ہرس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے مشائخ کو بہترین اخلاق و کردار عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میں نے پرسوں شاید کہا بھی تھا آپ سے کہ کبھی کبھار مرید کی دعا سے اللہ پیر کو کامل بناتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ پیر کی دعا سے مرید اچھا ہوگا، یہ مشہور ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریدین کی دعا سے اللہ پیر کو بھی صالح بنا دیتا ہے، اس کے اخلاق اچھے کر دیتا ہے۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالی ہمارے سروں پر اچھے اکابر اور اچھے مشائخ کا سایہ دراز فرمائے، جن کی زندگی میں ہم سنت مصطفیٰ کو دیکھ سکیں اور ان کو دیکھ کر کے ہم اپنے جینے کا سلیقہ سمجھ سکیں۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں تھیں، بس انہی باتوں پر میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو یہ شرف عطا کیا ہے بریلی شریف کے، جو مسلسل 150 سال سے ہندوستان کے سنیوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ 1-2 سال نہیں، 150 سال ہو گئے۔ فتوے کا قلم آج بھی بریلی شریف کے پاس موجود ہے نا، سب جانتے ہیں۔ آج بھی بر صغیر کا حال یہ ہے کہ بریلی سے فتویٰ آ گیا تو اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو انعام و اکرام عطا کیا ہے، یہ ان کا تقوی بھی ہے، ان کی پرہیزگاری بھی ہے، ساتھ میں عشق رسول بھی ہے۔ آخر 2 چند اشعار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کرتا ہوں۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، جسے اللہ نے علم سے نوازا ہو، تقوی سے نوازا ہو، آپ کا حال یہ تھا کہ کئی ایسے ضرورت مند لوگ آتے دلوں میں کیا کیا حالات لے کر کے، آپ ان کو محسوس کر لیتے تھے۔ الہ آباد سے ایک غیر مسلم، نان مسلم ہے، وہ چلا تھا مفتی اعظم ہند کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر کے، گرو جی آئے ہوئے ہیں میں بھی چلوں۔ وہ چلتے چلتے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، موقع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک نہایت ہی خاص اور پرنور موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے درود پاک کی برکتیں۔ درود پاک محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی عظیم دعا ہے جو ہماری زندگی کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور ہماری تقدیر کو بہتر بنا دیتی ہے۔ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ کس طرح درود شریف کا ورد انسان کے لیے برکتوں، رحمتوں اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چاہے کوئی رنج ہو، کوئی غم ہو یا کوئی بڑی سی بڑی مصیبت، درود پاک کی طاقت انسان کو ان سب سے نجات دلا سکتی ہے۔ دوستو، درود پڑھنے کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں اور بدلے میں اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دن بھر میں بار بار درود پاک کو اپنی زبان پر لائیں تو ہماری زندگی کس قدر سکون اور رحمت سے بھر سکتی ہے۔ ہم اکثر اپنی مشکلات کا حل دنیاوی اسباب میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا نسخہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اور وہ ہے درود پاک۔ یہ وہ عمل ہے جس میں نہ زیادہ وقت لگتا ہے اور نہ ہی کوئی مشکل، لیکن اس کے آثارات بہت عظیم ہیں۔ تو آئیے دوستو، آج کے اس ایمان افروز بیان کو توجہ سے سنتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے، تاکہ ہمارے رنج و غم اور مشکلات سب دور ہو جائیں اور ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت اتر آئے۔
تو چلیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ موقع ہی نہیں ملا، بریلی شریف تک وہ آ گیا، ان کا پیچھا کرتے ہوئے بریلی شریف تک آ گیا۔ راوی بتاتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی پہنچے تو فوراً اپنے گھر میں گئے اور ایک تعویذ لکھی اور لے کر باہر آئے، اس شخص کو بلایا جو غیر مسلم تھا، کہا ادھر آؤ۔ اس کو بلا کر کے آپ نے اس کو ایک تعویذ دیا، کہا کہ تیرے گھر میں اولاد نہیں، اللہ تجھے اولاد عطا کرے۔ وہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ کہتا ہے میں الہ آباد سے نکلا تھا اسی بات کے لیے کہ برسوں ہو گئے میرے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ یہ جو صفت ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت سے آتی ہے۔ کامل محبت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ضرورت مند لوگوں کے خیالات، ضروریات کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، میں مسجد سے باہر نکل رہا ہوں، یہاں پر سینکڑوں لوگ ہیں، کسی ایک ہی کو میں بلایا، مجھے معلوم نہیں، اور میں نے اس کو نکال کر کے 100 روپے دیے، کہا لے جاؤ، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے۔ اتفاق ایسا کہ اسی بندے کو 100 روپے کی ضرورت تھی اور اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ کیا ان کو مولانا کو علم غیب تھا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے 100 روپے مجھے پکڑایا برابر ٹائم پہ۔ میرے عزیزو، اس کو میں علم غیب نہیں کہتا، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ کچھ ضرورت مند لوگوں کے ضروریات کے متعلق اللہ کسی کے بھی دل میں بات ڈالتا ہے، کسی کے بھی دل میں بات ڈال، وہ آپ کے دل میں غیب سے یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ فلاں کو دے دو، اور پھر اسی کو آپ دیتے ہو جس کو اللہ تم تک پہنچایا ہوا ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کثرت سے ہوا ہے، کثرت سے ہوا۔ اچھا، بہرائچ شریف کی ایک بات میں بتاؤں کہ لوگ جوک در جوک کھڑے رہتے تھے تعویذ کے لیے، تعویذ کے لیے۔ میں نے سنا ہے، اچھا، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ بھی لکھتے تھے اور عمل کے میدان میں آپ بہت ہی پرہیزگاری اور بہت اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ میرے والد گرامی کو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی عملیات کی اجازت بھی تھی اور ان کا خط بھی آیا تھا میرے والد کو اجازات کے ساتھ، لیکن خود مفتی اعظم ہند کیا لکھتے تھے؟ آج میں بھی ضرورت مند لوگوں کو تعویذ دیتا ہوں، تعویذ میں قرآنی آیات ہوتی ہیں، قرآنی آیات ہیں، اور جو بزرگوں سے ثابت دعائیں ہیں وہ ہم لکھ کر کے دیتے ہیں۔ شفا تو اللہ ہی کی طرف سے، ڈاکٹر بھی گولی دیتا ہے لیکن شفا نہیں دیتا، شفا اللہ کی طرف سے۔ ہم تعویذ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میری تعویذ جو ہے جادو ہے، ابھی لے کے گیا ابھی گھر میں ایسا ہو گیا، نہ، ہم جو ہے آپ کو کچھ چیز دیے ہیں اللہ کی ذات سے امید رکھ کر کے کہ مولا اگر چاہے تو میں کنکر بھی دوں، شفا اسی کی طرف سے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو تعویذ لکھتے تھے، کیا، اب مثال کے طور پر میں کوئی آیا اولاد کے لیے، اس کے لیے ایک الگ تعویذ ہے، آیات الگ ہے، کوئی شوہر بیوی کے جھگڑے ہیں اس کے لیے الگ ہے، شریر بچے ہیں ان کے لیے کچھ الگ ہے، عملیات کے میدان میں سب تعویذیں الگ۔ لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی طرح کی شکایتیں لے کر کے لوگ آنے والے، اور سب کی تعویذ میں صرف درود پاک۔ بیمار ہے، درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، درود شریف لکھا۔ اولاد نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا۔ شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا، سب کے لیے ہی۔ لیکن جب کسی دوسرے کو اجازت دیتے تھے وہ عملیات سب دیتے تھے۔ آپ سے آپ کے خلیفہ نے پوچھا کہ حضور ہر بیمار کو صرف درود ہی؟ انہوں نے کہا میاں یہ تعویذ تو ایک ذریعہ ہے، تعویذ تو ایک ذریعہ ہے سامنے والے کے دل کی تسلی کے لیے، اصل شفا تو اللہ ہی کی طرف سے، اصل شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر میں پورا قرآن کسی کو لکھ کر کے دوں، اللہ نہ چاہے تو اس کی بیماری کبھی صحیح نہیں ہوگی، اور اگر اللہ چاہے میں اس کو صرف انگلی سے پھیر کر کے دے دوں تب بھی اللہ اس کو برکت دے دے گا۔ یہ ان کا توکل تھا، یقین تھا۔ الحمدللہ دوستو، آج ہم نے درود پاک کی برکتوں کے بارے میں سنا اور یہ جانا کہ یہ کتنا عظیم خزانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ درود شریف وہ ذکر ہے جو ہماری دنیا و آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ کوئی رنج ہو، کوئی غم ہو یا کوئی مصیبت
درود پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور سکون نازل فرماتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک محبت کا اظہار ہے۔ جب بندہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ گویا اپنی نسبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے اس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ درود پاک ہی ہے جو دعاؤں کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے، دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور گھروں میں برکت کو لے آتا ہے۔ آج کے اس بیان کے بعد ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ وقت نکال کر کم از کم 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، چاہے چلتے پھرتے ہوں یا فارغ وقت میں۔ اگر آپ کو یہ بیان اور میرا ریئیکشن پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ قیمتی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آئندہ بھی ایسے ہی ایمان افروز اور دل کو سکون دینے والے بیانات کے ریئیکشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہمارے دلوں کو سکون و برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔